آج لوگ تانا دیتے ہیں اسلام کی سزائیں معاذ اللہ بڑی سخت ہیں، ہاتھ کاٹ دو چور کے، گردن کاٹ دو قاتل کی، سخت سزائیں ہیں۔ اسلام کی سزائیں سخت ہیں، پر وہ سزائیں جب نافذ ہوتی ہیں تو معاشرے میں امن بھی قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک صحابی حضرت اباب بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قحط کا دور تھا مدینے میں، حالات بڑے خراب تھے، تو میں نے اپنے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی، کچھ کھجورے اور انگور میں نے کھا لیے چوری کر کے، کچھ میں نے اپنی چادر میں چھپا لیے۔ جب باہر نکل رہا تھا تو باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے پکڑ کے گھسیٹا بھی، میرا کپڑا بھی چھینا، سخت سست بھی کہا۔ فرماتے میں عزت دار آدمی تھا، جب یہ میری غلطی ثابت ہوئی تو بس میں مر گیا، میں اس طرح لگے کہ جیسے آج زندگی نہ بھی ہوتی تو ٹھیک تھا۔ کہتے ہیں میں شدید کرب، آزمائش اور تکلیف کے عالم میں تھا، وہ مجھے پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ لے گئے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جا کے کہا حضور اس نے چوری کی؟ کہتے ہیں میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا، حضور نے میرا بازو تھاما اور میری گردن پہ تھپکی دے کے فرمایا تو چور تو نہیں؟ کہتے ہیں ایک جملے نے مجھے اٹھایا فرش سے اور عرش پہ بٹھا دیا، حضور نے فرمایا تو چور تو نہیں؟ بتا یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کیوں غلطی ہوئی؟ حضرت اباب بن شرجیل کہتے ہیں کہ جب حضور نے تھپکی دی پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، لیکن جب حضور نے تھپکی دی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے، بیٹیاں بھوکی تھی، بیٹے بھوکے تھے، حضور اپنے لیے تو میں برداشت کر سکتا تھا پر بچیاں تھی، وہ روٹی مانگتی تھی تو میں حضور میں ٹوٹ جاتا تھا۔ اس سے 2 4 5 دفعہ ادھار مانگے، اسے نے دیا، حضور میں دھوکہ نہیں دے سکتا، فریب فراڈ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھار مانگا، کچھ دن تو لوگوں نے دیے، پھر نہیں دیکھے، مجبور ہو گیا ہوں۔ یہاں چور کے ہاتھ نہیں کٹے، یہاں کیا رنگ ارشاد فرمایا۔ حضور نے اس کو فرمایا جو پکڑ کے لایا تھا، فرمایا تجھے پتا تھا یہ بھوکا ہے؟ حضور پتا تھا تو فرمایا تو نے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ تجھے پتا تھا یہ ضرورت مند ہے؟ کب پتا تھا تو کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اب حضور سزا دینے لگے تو حضور فرمانے لگے چل اب سزا یہ ہے کہ 2 اونٹ مال کے بھر کے اسے دے، اور دیکھنا پھر بھی اس کا ضرور خیال رکھتے رہنا۔ یہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا کرتے تھے، تعاون فرماتے تھے، دیکھتے تھے کہاں میری کس کو ضرورت ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کوئی شخص یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، پتہ نہیں ان کا لبو لہجہ کیا ہوگا، یہ کس طرح سے بات کریں گے، کیسے یہ چیز آگے بڑھے گی۔ اپنے کردار میں وہ رعنائی پیدا کریں، وہ خوشبو پیدا کریں، وہ مٹھاس پیدا کریں کہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں، لوگ آپ کو اپنی بات سنانا پسند کریں۔